پریاں اور غریب موچی کی کہانی۔ ایک شہر میں ایک موچی رہا کرتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا۔ اس نے اپنے مکان کے ایک حصے میں اپنی رہائش رکھی ہوئی تھی، جبکہ دوسرے حصے میں اس نے اپنی ایک جوتوں کی چھوٹی سی دکان بنائی ہوئی تھی۔ اسی دکان کے ایک کونے میں اس کے بنائے ہوئے اوزار رکھے ہوئے تھے۔ یہ اوزار ایک چھوٹی سی میز پر بڑے سلیقے سے موچی نے رکھے ہوئے تھے۔ موچی دن رات خوب محنت سے جوتے بنایا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی آمدنی اتنی نہ ہوتی کہ وہ خوشحال زندگی گزار سکتا۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب موچی کی تمام جمع پونجی ختم ہونے کو تھی اور موچی بہت پریشان ہوا۔ سوچنے لگا کہ اس مرتبہ بل ادا کرنے کے بعد تو اس کے پاس نئے جوتے بنانے کے لیے پیسے بھی نہیں بچیں گے۔ یہ خیال آتے ہی موچی کا دل کام سے اچاٹ ہو گیا اور وہ جو جوتے بنا رہا تھا اس کا چمڑا کاٹا ہوا وہیں چھوڑ کر اٹھا اور اپنے رہائش والے حصے کی طرف چلا گیا، جہاں اس کی بیوی نے کھانا بنایا تھا۔ دونوں میاں بیوی کھانا روکھا سوکھا کھانا کھا کر اپنی تنگ دستی کا حل تلاش کرتے کرتے سو گئے۔ دوسرے صبح موچی صبح ناشتے سے فارغ ہو کر جب اپنی دکان میں پہنچا تو وہ بہت حیران ہوا، کیونکہ کل جو چمڑا اس نے جوتوں کے لیے کاٹ کر چھوڑا تھا اس کے جوتے تیار تھے، اور یہ جوتے اتنے خوبصورت تھے کہ موچی نے کبھی اتنے عمدہ جوتا نہ بنائے تھے۔ موچی زور زور سے اپنی بیوی کو آوازیں دینی شروع کر دی۔ آوازیں سن کر اس کی بیوی دکان میں داخل ہوئی تو موچی نے پوچھا، کیا یہ اتنے خوبصورت جوتے تم نے بنائے ہیں؟ موچی کی بیوی نے کہا، نہیں، میں ایسے اچھے جوتے کیسے بنا سکتی ہوں؟ میں نے تو پہلے کبھی جوتے بنائے ہی نہیں۔ موچی نے جوتے اٹھا کر دکان کے دروازے کے ساتھ بنے ہوئے شوکیس میں اس طرح رکھ دیے کہ دکان کے باہر سے ہر شخص کی نظر ان پر پڑتی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک آدمی وہاں سے گزرا۔ جب اس نے موچی کی دکان میں اتنے خوبصورت جوتے دیکھے تو اس نے موچی سے ان جوتوں کو خریدنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ اس نے موچی کو جوتوں کی اتنی اچھی قیمت دی کہ موچی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب موچی اور اس کی بیوی ان پیسوں کو لے کر شہر چلے گئے۔ شہر جا کر انہوں نے مارکیٹ سے اپنے گھر کے لیے راشن خریدا، سبزیاں خریدیں، پھل خریدے اور کچھ چیزیں خریدیں، اور جوتا بنانے کے لیے اس نے مزید چمڑا بھی خرید لیا۔ بازار سے اپنے گھر کے لیے سارا راشن خریدنے کے بعد موچی جب اپنی بیوی کے ساتھ واپس آ رہا تھا تو شام ہونے کو تھی۔ موچی کی بیوی کھانا بنانے کے لیے تیاری کرنے لگی، جبکہ موچی چمڑا لے کر دکان والے حصے میں آ گیا۔ موچی نے 2 جوڑے جوتے کے لیے چمڑا کاٹا اور وہ ابھی انہیں سینے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی بیوی نے آوازیں دے کر کہا، کھانا تیار ہے، آ کر کھا لو، باقی کام صبح کر لینا۔ یہ سن کر موچی نے کاٹا ہوا چمڑا اپنے کام کرنے والی میز پر چھوڑا اور رہائشی حصے کی طرف آ گیا۔ دوسرے روز جب صبح موچی دکان میں آیا تو وہ ایک مرتبہ پھر بہت حیران ہوا، کیونکہ رات کو موچی نے جو چمڑا کاٹ کر رکھا تھا اس کے آج پھر بہت عمدہ جوتے تیار تھے۔ موچی نے ایک مرتبہ پھر اپنی بیوی کو بلا کر جوتوں کے بارے میں پوچھا، لیکن اس کی بیوی اس مرتبہ بھی لا علمی کا اظہار کیا کہ اسے تو جوتے بنانے آتے ہی نہیں، وہ کیسے جوتے بنائے گی۔ موچی نے وہ جوتے بھی اٹھا کر شوکیس میں رکھ دیے اور تھوڑی ہی دیر بعد اس کے وہ جوتے بک گئے اور اس کی بہت اچھی قیمت ملی۔ اور اب تو یہ روزانہ کا معمول بن گیا کہ موچی چمڑا کاٹ کر دکان میں رکھتا اور صبح اسے
جوتے تیار ملتے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے کچھ ہی دیر بعد وہ جوتے فروخت ہو جاتے۔ موچی اور اس کی بیوی اب کافی خوشحال ہو گئے تھے کیونکہ جوتے بکنے کی وجہ سے ان کی آمدنی بہت بڑھ گئی تھی، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنا گھر بھی نیا بنا لیا تھا اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کرنے لگا تھا۔ ایک دن موچی کی بیوی نے کہا، ہمیں معلوم تو کرنا چاہیے کہ رات کو کون ہمارے لیے جوتے بنا کر جاتا ہے۔ موچی نے کہا، آج رات کو ہم دکان کی نگرانی کریں گے اور دیکھیں گے کہ کون ایسا مہربان ہے جو روزانہ ہمارے لیے کام کرتا ہے۔ موچی اور اس کی بیوی شام ہوتے ہی کٹا ہوا چمڑا کام کرنے والی جگہ پر چھوڑ کر دکان میں رکھی ایک بڑی سی الماری کے پیچھے چھپ کر کھڑے ہو گئے اور ایک سائڈ سے جھانک کر دیکھنے لگے۔ آدھی رات کے وقت ان کو کچھ آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ دو خوبصورت ننھی منھی پریاں ہوا میں اڑتی ہوئی اس کی دکان میں داخل ہوئیں اور کام کرنے والی جگہ پر بیٹھ گئیں۔ ان دونوں نے وہ کام کرنے والی جگہ پہ جوتے بنانے کے لیے پڑا ہوا چمڑا اٹھایا اور اس سے جوتے بنانے کا کام شروع کر دیا۔ صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے ہی دونوں کے جوتے تیار ہو چکے تھے۔ خوبصورت جوتے اسی جگہ پر چھوڑ کر دونوں پریاں ہوا میں اڑتی ہوئی واپس چلی گئیں۔ موچی نے اپنی بیوی سے کہا، بہت دنوں سے یہ ننھی پریاں ہی ہمارے لیے اچھے اچھے جوتے بنا کر رکھ رہی ہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں بھی ان کو کوئی تحفہ دینا چاہیے۔ موچی کی بیوی بولی، دونوں پریاں ننگے پاؤں تھیں اور ان کے کپڑے بھی عام سے تھے۔ شاید انہیں ان کپڑوں میں سردی لگتی ہو۔ کیوں نہ میں ان دونوں کے لیے نئے کپڑے بنا دوں، نئی فراکس بنا دوں، جیکٹیں بنا دوں یا ان کے لیے پیارے پیارے جوتے بنا دوں۔ موچی نے بھی بیوی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس دن موچی کی بیوی نے دونوں پریوں کے لیے بہترین جیکٹیں تیار کی، ان کے لیے پیارے فراکس بنائے، ساتھ ہی دو جوڑے چھوٹے چھوٹے خوبصورت جوتوں کے بھی بنائے۔ دوسرے دن انہوں نے شام کے وقت کام کرنے والی جگہ پر جوتوں کے لیے چمڑا کاٹ کر رکھنے کی بجائے دونوں ننھی منھی پریوں کے لیے جیکٹ، جرابوں اور فراکوں کے گفٹ پیک کر کے انہوں نے اسے دکان میں رکھ دیا اور شام کا انتظار کرنے لگے۔ موچی اور اس کی بیوی جوتوں کی الماری کے پیچھے چھپ کر کھڑے ہو گئے اور ان پریوں کا انتظار کرنے لگے۔ آدھی رات کے بعد پریاں واپس دکان میں اڑتی ہوئی داخل ہوئیں اور کام کرنے والی جگہ پر آ گئیں۔ اور کام کرنے والی جگہ پر جب انہوں نے جوتے بنانے کے لیے چمڑے کی جگہ گفٹ دیکھے تو وہ دونوں بہت حیران ہوئیں۔ دونوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد گفٹ کھولے تو اس میں چھوٹے چھوٹے شوز، جیکٹیں اور فراکس تھیں۔ دونوں پریاں وہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے فوراً فراکس، جیکٹیں اور جوتے پہن لیے۔ اب وہ دونوں پریاں بہت خوش تھیں۔ خوشی سے وہ دونوں پریاں جھومتی رہیں، ادھر ادھر اڑتی رہیں اور پھر ایسے ہی اڑتے اڑتے ہوا میں ایک سائڈ سے نکل گئیں۔ اس کے بعد وہ پریاں کبھی دکان میں کام کرنے نہ آئیں۔ موچی نے جوتے بنانے کا کام جاری رکھا جو کہ بہت عمدہ اور خوبصورت ہوتے تھے اور وہ اپنے اتنے عمدہ جوتے بنانے کی وجہ سے اپنے پورے علاقے میں بہت مشہور اور امیر ہو گیا۔ لیکن کوئی بھی اپنے جوتوں کا مقابلہ ننھی پریوں کے بنائے ہوئے نرم و نازک جوتوں سے نہ کر سکا۔ اب موچی اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی اس گاؤں میں رہنے لگا۔ جی تو بچوں، کیسی لگی آپ کو پریوں اور غریب موچی کی کہانی؟ اگر آپ اس طرح کی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ تھینک یو۔